محمدیہ کو اللہ رب العزت نے خصوصی امتیازات اور خصوصی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کی سردار، تمام امتوں سے فضیلت میں اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ اس کے بہتر ہونے کی خوشخبری اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہتر امت کہے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو صفات، جو کام، جو افعال اس امت کو دیے ہیں، اگر وہ امت اس کام کو بخوبی انجام دیتی ہے تو پھر وہ بہتر ہونے کی مستحق قرار پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، امت محمدیہ کو، پورے عالم کا ذمہ دار بنایا، پورے عالم کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کی وجہ سے، آپ خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نبوت والی ذمہ داری ڈالی ہے، نبوت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ یہ ہم سب کو عطا کیا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس امت کا درہ امتیاز ہے، اس امت کی شان اور اس امت کا یہ مقصد حیات ہے۔ جس طرح اس امت کا مقصد حیات، اسی طرح دیگر امتوں کا مقصد حیات اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا، احکامات کو بجا لانا، معصیات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح اس امت کے لیے بھی دینداری کے ساتھ ساتھ، احکام کی بجاوری کے ساتھ ساتھ، مناہی سے نہیں عن المنکر سے، برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس امت کے لیے ایک اور ذمہ داری، ایک اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بھیجے گی، لوگوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس امت کو نکالا گیا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اس امت کو بھیجا گیا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بادشاہ اور وہاں کے لوگوں کے سوال کرنے پر صحابہ کی جماعت کے ساتھ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں، آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب صحابہ کی جماعت سے یہ سوال ہوتا ہے تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم کسی مقصد سے آئے نہیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عباد العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہم امت بھیجی گئی ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف لائیں جو بندوں کا رب ہے۔ اس لیے کہ جب جہالت عام ہو جاتی ہے، ظالم بادشاہ کہیں مقرر ہو جاتے ہیں، تو ہر بڑا چھوٹے سے یہ امید لگاتا ہے کہ یہ مجھے رب جانے، میرے ہر بات کو پورا کریں، چاہے اس بات کی، اس فیصلے کی بنیاد حق پر ہو، ظلم پر ہو، باطل پر ہو، دھوکہ دہی پر ہو، کسی کے حقوق کی پامالی پر ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا حکم پورا ہونا چاہیے، ورنہ وہ غدار کہلائے گا، وہ باغی کہلائے گا، اس کے لیے سزا مقرر کی جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو پھر عوام جو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کی ہلاکت سے بچنے کے لیے، دنیاوی مال و متاع کے خاطر وہ طاقتور بادشاہ کو، پاورفل جو حکمراں ہوگا، اس کو خدا بنا بیٹھے۔ یہی کچھ ہوا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائیں۔ یہ جو ابتعاثنا، یہ جو فعل ہے، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے فلاں بستی میں فلاں پیغمبر کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی ذمہ داری، نبوت والی ذمہ داری اس امت پر سونپی ہے۔ تبھی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بھیجے گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ کا ارادہ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ سامان تیار کیے اور جانے لگے، تو ان کا ایک دوست جو اگرچہ کہ مشرک تھا، وہ دوستی کے خاطر ابن الدغینہ اس کا نام ہے، ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ این یا ابا بکر، من این ترید یا ابا بکر؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے نکال ڈالا، میری قوم مجھے یہاں پر عبادت کرنے نہیں دیتی، میری قوم مجھے یہاں پر میرے رب کی عبادت علانیتاً کرنے نہیں دیتی، مجھے چھپ کر عبادت کرنا پڑتا ہے، میں گھر کے آنگن اور صحن میں بھی عبادت نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو لفظ استعمال کیا، میری قوم نے مجھے نکالا ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہیں، انبیاء کے سلسلے سے نہیں ہیں، امتی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہے، انبیاء کے بعد آپ کا سب سے بڑا مقام ہے، لیکن نبی نہیں ہے، لیکن ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ذمہ داری کو بتاتا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد یہ جتنی امت ہے وہ گویا میری قوم ہے، حضور کی نیابت میں کروں گا، جس طرح حضور اپنے قوم کی نیابت، اپنے قوم کے تعلق سے احکامات کی تبلیغ اور لوگوں میں اسلام کی اشاعت اور لوگوں کی ضروریات کی تکمیل، پورے ملکی نظام کو چلانا، شخصی نظام کو چلانا، سیاسی نظام کو چلانے کی جو ذمہ داری تھی اس کی نیابت میں کروں گا، تو یہ گویا میری قوم ہوگی۔ اسی طرح ہر امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پورے عالم کے مسلمانوں کا، پورے عالم کی انسانیت کا ذمہ دار ہے، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی دینداری، اپنی آخرت کی فکر، یہ امت کا امتیاز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس امت کے بہتر ہونے کے تعلق سے فرمایا، وہیں آگے کام بھی بتائیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہتر ہو اس وجہ سے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قطب اعظم ہیں، جس طرح چکی کا موٹا ہوتا ہے، اس کی لکڑی ہوتی ہے، اور لکڑی کو پکڑ کر چکی کو گھمایا جاتا ہے تو آٹا نکلتا ہے، آدمیوں کے کام بنتے ہیں۔ اسی طرح اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، یہ دین اسلام کی تشریح میں اور اس کی تبلیغ میں اور برائیوں کو مٹانے میں اس کھوٹے کا یہ کام کرتا ہے۔ جب تک یہ کھوٹا رہے گا تو اسلام کی چکی چلے گی، لوگوں کے اندر دین داخل ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، وہ اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے بنیں گے اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے وہ باز رہیں گے۔ لودونی کا اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو فرماتے ہیں لعطلت النبوہ، نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا، کیونکہ نبوت کا مقصد یہی ہے کہ تبلیغ ہو، دین کی تشریح ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، لوگوں میں اچھائیاں آئے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، یہ نبوت کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نبی بھیجے جاتے ہیں تاکہ بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے رشتے سے مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص میری امت، میری اتباع کرنے والا، میری کامل اتباع کرنے والا نہیں ہو سکتا جو یہ کام نہ کرے۔ فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، جو یہ چار کام نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائی سے نہ روکے۔ یہ ایک ایسا مضبوط عمل ہے کہ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں کسی بستی میں عذاب کو نازل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اگر وہاں مسجد کی آبادی کی فکر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخر طبقہ قیامت کے قریب جو لوگ آئیں گے وہ ہرگز فتح یاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، ان کی درستگی نہیں ہوگی، ان کی اصلاح نہیں ہوگی جب تک یہ وہ کام نہ اپنائیں گے جو کام اس امت کے پہلوں نے اپنایا تھا۔ اس امت کے پہلوں نے کیا کام اپنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے نماز پڑھاتے ہیں، آپ جو خلیفہ ہوتے ہیں وہی امام ہوتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد مصلیوں میں دیکھتے ہیں کہ کون ایک نوجوان تھا جو روزانہ فجر میں آتا تھا، آج نظر نہیں آیا، فوراً اس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ پہلے لوگوں کا کام ہے کہ جو نیکی سے بچ رہا ہے اس کو نیکی کی طرف لانا، جو عبادت سے دور ہے اس کو عبادت کی طرف لانا، جو محتاج ہے اس کی ضرورت کو پوری کرنا۔ جب اسلام دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے اتنی ترغیب دیتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے، نفلی صدقات کے احکام کے ذریعے اور صدقہ خیرات کی تعلیم اور ترغیب کے ذریعے اتنا حکم دیتا ہے، تو آخرت کا فائدہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، آخرت کا نقصان جو اس دنیا سے کہیں گنا زیادہ ہے، اس پر ابھارنے کے لیے کیا کچھ نہ کہا ہوگا۔ چنانچہ احادیث اور قرآنی آیات اس مضمون سے بھرے پڑے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا معاشرے کی اصلاح کے لیے، خود کی آدمی کے ذاتی دینی ضرورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے گی، احکام کی دعوت نہیں دے گی، وہ باطل کی مدعو بن جائے گی، باطل اس کو دعوت دے گا، گمراہی اس کو دعوت دے گی، برا معاشرہ اس کو دعوت دے گا، نفس اور شیطان اس کو دعوت دیں گے، برے دوست اس کو دعوت دیں گے۔ کیونکہ آدمی کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی تک اپنی بات کو پہنچا رہا ہوتا ہے یا کسی کی بات کو لے رہا ہوتا ہے۔ جب ہم حق کی دعوت نہیں دیں گے، سچ کی دعوت نہیں دیں گے، احکامات کی دعوت نہیں دیں گے، تو پھر ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، باطل کے مدعو بن جائیں گے، وہ ہمیں دعوت دے کر ہمیں اچک لے گا۔ تو معاشرے میں برائیاں جو پھیلتی ہیں اسی وجہ سے پھیلتی ہیں کہ یہاں امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، ہر بڑا چھوٹے کی غلطی کو دیکھ کر خاموش بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس پر ضروری تھا کہ اس کو روکا جائے، حکمت سے سمجھایا جائے، اچھائی کی طرف اسے لایا جائے۔ اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے دین کی مدد کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادات کے کرنے پر کسی کو کچھ فائدہ دے دی، کسی کو کوئی کام بنا دی، کسی کے کچھ کام آ گئے، لیکن وعدہ اللہ تعالیٰ نے عبادت پر نہیں کیا۔ وعدہ اللہ تعالیٰ نے عبادت پر مدد اور نصرت کا اور پورے عالم میں سربلندی کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ دین کی مدد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ برائیاں عام ہوتے رہیں گی، نیکیوں کا فقدان ہوگا، لوگ اچھے کام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اگر جب تک ہم دعوت نہیں دیں گے، لوگوں کے اندر عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا، جب تک برائی سے نہیں روکا جائے گا تو آنے والی نسل اس کو برائی کو برا نہیں سمجھے گی۔ 3 درجات اللہ تعالیٰ نے برائی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ برائی سے روکنے کا جو طریقہ ہے کہ جب آدمی مسلمان منکر کو دیکھے، کوئی ایک برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہے کہ اس برائی کو نیکی سے بدلنا تو وہ ہاتھ سے بدل دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان کے ذریعے سے وہ اس برائی سے روکے۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتا، کمزور ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، فساد کا اندیشہ ہے، تو اس برائی کا دل میں غم ہو۔ اگر مسلمان کے دل میں برائی کو دیکھ کر برائی کا غم نہ ہو تو پھر اس کا ایمان اس سے چلا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ برائی کو دیکھ کر برائی کا غم ہو اس آدمی کے وہ آدمی کی برائی، وہ آدمی کو ہم برا نہ سمجھیں، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں دشمنی نہ ہو، بلکہ اس کے تعلق سے ہمارے دل میں رحم و کرم ہو۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ آنکھ کی طرف جاتا ہے، نقصان کی طرف جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رحم و کرم ہمارا اس بات پر ابھارتا ہے کہ اس کو ہلاکت کی طرف سے نجات کی طرف لائیں، کامیابی کی طرف لائیں، ہلاکت سے اس کو بچائیں۔ تو آدمی مسلمان
नावाकिफियत की वजह से, जहालत की वजह से, दुनिया को सब कुछ समझने की वजह से वो जहन्नम के गड़े की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग मस्जिद को आने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दीन की समझ दी है, दीन का फाहम दिया है, दीन पर अमल करने का शौक और जज्बा दिया है, वो लोगों तक जाएं और उन्हें हलाकत के गड़े से निकालकर जन्नत की तरफ उन्हें लाएं। ये हम सब का फरीज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ मिसाल देकर फरमाते हैं कि जो इबादत गुजार हैं वो कश्ती के ऊपर वाली मंजिल की तरह हैं, और जो इबादत से दूर हैं वो कश्ती के नीचे मंजिल वालों की तरह है। और नीचे की मंजिल वाले कश्ती में सुराख करते हैं जिससे पानी आने लगता है। अगर ऊपर मंजिल वाले नीचे वालों को उनकी इस हरकत से ना रोकेंगे तो पानी भर जाएगा और दोनों फरीक हलाक हो जाएंगे। इसी तरह मस्जिद को आने वाले ये ऊपर मंजिल वालों की तरह है। अगर वो लोग जो मस्जिद से दूर है ना मस्जिद की तरफ नहीं लाएंगे, इबादत की तरफ नहीं लाएंगे, मुनकरात से उन्हें नहीं रोकेंगे, तो ये भी हलाक हो जाएंगे जब उनकी पूछ होगी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने अहल व अयाल को नमाज का हुक्म दीजिए। वल मुमिनून वल मुमिनात बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक ईमान वाले आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये आपस में अच्छाइयों को फैलाते हैं, बुराइयों को मिटाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला उलाइका सयरहमुहुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं अल्लाह ताला के ऊपर करीब रहम करें। इनमें दुनिया में रहम होगा, कब्र में रहम होगा, आखिरत में हशर में पर रहम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस फरीज़े को बखूबी अंजाम देने की तौफीक दे।